قبر کی پہلی رات ایک نصیحت آموز بیان۔ قبر کی پہلی رات انسان کی زندگی کے سب سے اہم اور حقیقت سے بھرپور مراحل میں سے ایک ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، مال و دولت، عہدے اور شہرت سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ تنہا اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آخرت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ موت ہر جاندار کا مقدر ہے۔ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے نیک اور بد اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات مومن کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے، جبکہ غفلت اور گناہوں میں زندگی گزارنے والے کے لیے یہ تنبیہ اور سختی کا سبب بن سکتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہیں؟ وہ شخص جو دنیا میں ایمان، اخلاص اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی نعمتوں کی خوشبو اسے پہنچتی ہے۔ لیکن جو شخص حق سے دور رہا ہو، اس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کا تصور ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور بہتان سے محفوظ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اصلاح کی طرف لے جاتے ہیں۔ نیک اعمال قبر کو روشن کرتے ہیں۔ نماز، تلاوت قرآن، صدقہ، ذکر الہی، والدین کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ بھلائی انسان کے لیے آخرت کا سرمایہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سچی توبہ انسان کے گناہوں کو معاف کروانے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحیم اور بخشنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں قبر کی پہلی رات کو یاد رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو شخص آج اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ کل کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے، نیک اعمال کرنے اور قبر و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔ قبر کی دوسری رات ایک اصلاحی بیان۔ اسلامی تعلیمات میں قبر کی پہلی رات کا ذکر نصیحت اور عبرت کے طور پر زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن قبر کی دوسری رات کے بارے میں کوئی خاص اور الگ فضیلت مخصوص واقعہ قرآن و صحیح احادیث میں بیان نہیں ہوا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ انسان قبر میں اپنے اعمال کے نتائج کے ساتھ رہتا ہے، چاہے پہلی رات ہو، دوسری رات ہو یا اس کے بعد کا وقت۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے ان اعمال کے جن کا ثواب جاری رہتا ہے، جیسے ست جاریہ، نفع بخش علم، نیک اولاد کی دعا۔ قبر میں مومن کے لیے سکون، رحمت اور راحت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جبکہ برے اعمال والے کے لیے تنگی اور پریشانی اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ قبر کی دوسری رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ جو شخص نماز، روزہ، تلاوت قرآن، والدین کی خدمت اور مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے قبر رحمت کا باغ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نیک اعمال کی روشنی قبر کے اندھیروں کو منور کرتی ہے۔ زندہ لوگوں کی دعائیں بھی میت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے اپنے مرحومین کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے آسانی طلب کریں۔ قبر کی دوسری رات ہو یا ہزارویں، اصل کامیابی ایمان، تقوی اور نیک اعمال میں ہے۔ عقلمند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے۔ دعا۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آمین۔